نور و جمال کا جلوہ ایسا قبر میں ہوگا کہ دنیا کی ایسی ختم ہو جائے گی، مصطفیٰ کے چہرے کی ٹھنڈی ہوا ایسی آئے گی کہ ہماری قبر کے اندر الحمدللہ سکون ہی سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ لوگ بچوں کو زمین کے اندر زندہ کاٹ دیا کرتے تھے، ان کی تمام کی دعائیں آسمان کے مولا کو ایسے انسان کو پیدا فرما، مولا کسی ایسے محسن انسان کو دنیا میں بھیج، ہماری دیکھنے کو ہمارا کوئی پرسان حال ہو، ہماری بھی کوئی سبیل بنے، ہمارا بھی کوئی بچاؤ بنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ تشریف لائے، حضور کی بیٹی فاطمہ، لوگ صحابہ کو اکٹھا کیا، فاطمہ کو یہاں بٹھایا اور کہا اے لوگوں سنو سنو، جو زمین کے اندر گاڑتے ہیں بچیوں کو، میری بھی بیٹی ہے اور اس کا نام فاطمہ ہے، اور سنو حضور نے فرمایا الفاطمہ تو رزحت منی، اے لوگوں زمین میں گاڑنے والے سنو، مجھ محمد کی بھی بیٹی ایک فاطمہ، اور یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ بولو سبحان اللہ، میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ ایک مرتبہ بتاتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بچپن کا زمانہ تھا اور گھر کے اندر آئی تو دیکھا کہ فاطمہ کے دونوں آنکھوں کے اندر اشک جاری ہے، آنسو بہ رہے۔ حضور نے جب فاطمہ کو دیکھا، اپنی بیٹی کو دیکھا اور اس کنڈیشن میں دیکھا، اس سچویشن میں دیکھا، اس ماحول میں دیکھا کہ فاطمہ بچپن کا زمانہ ہے اور گھر میں داخل ہوتے وقت کبھی فاطمہ کو حضور نے روتے ہوئے نہیں دیکھا، آج آنکھوں کے اندر آنسو جاری ہے۔ حضور نے دیکھ کر کہا بیٹی فاطمہ بات کیا ہے، بیٹی رو کیوں رہی ہو، معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت فاطمہ کے بچپن کا زمانہ تھا، کہا ابا حضور میں آ رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فاطمہ کی پاکی اور طیبہ طاہرہ کی جو القاب ملے ہیں وہ آپ علماء سے سنیں گے، جو آپ کے الحمدللہ پردے کا عالم تھا وہ بھی لاجواب تھا، آپ کے الحمدللہ حیا کا عالم تھا وہ بھی لاجواب تھا، لیکن ایک مرتبہ جب آپ آ رہی تھی، بچپن کا زمانہ تھا، دشمن رسول ابو جہل راستے میں ملا، دیکھا کہ محمد کی بیٹی فاطمہ جا رہی ہے، ایک تماچا حضور کی بیٹی فاطمہ کے گال پر رسید کر دیا۔ بچپن کا زمانہ تھا، آنکھوں میں آنسو، گھر کے اندر جیسے ہی داخل ہوئی حضور نے پوچھا بیٹی کیا معاملہ ہے؟ کہا ابو جہل نے مجھے تماچا مارا، مجھے تھپڑ ماری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور کو اتنی تکلیف پہنچی، حضور خود فرماتے ہیں، میرے سرکار خود فرماتے ہیں کہ طائف کے میدان میں اگر مجھے پتھروں کی بارش ہوئی مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے میرے راستے میں کانٹے بچھائے گئے مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے کیسی اذیتیں دی گئی، تکلیفیں دی گئی، مجھ محمد کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی، آج مجھ محمد کو بہت تکلیف ہوئی ہے۔ آپ نے کہا بیٹا فاطمہ میں تجھے کہتا ہوں جاؤ ابو سفیان کی طرف، ابو سفیان کے گھر جاؤ اور اس کو کہو ابو جہل کے پاس جا اور ابو جہل کے کہو کہ مجھ سے معافی مانگے۔ اگر آج فاطمہ سے ابو جہل نے معافی نہیں مانگی ہے تو آج تک محمد نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی ہے، لیکن آج محمد کا دل پیچیدہ ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور کی بیٹی فاطمہ کے بچپن کا زمانہ تھا، جب حضور نے فاطمہ کو ابو سفیان کے گھر بھیجا۔ ابو سفیان کون تھا معلوم ہے آپ کو؟ مکہ کے اندر اس وقت جو حضور کے پریشان کرنے میں، حضور کو تکلیفیں دینے میں، اپنے گھروں میں بیٹھ کر مشورے کرتے تھے حضور کو کس طرح پریشان کیا جائے، اس کے ہیلے اور تدبیریں نکالتے تھے۔ تو ان میں جو ماسٹر مائنڈ لوگ تھے اس وقت کے سب سے بڑے وہاں کے عہدیدار کفار و مشرکین میں جو ماسٹر مائنڈ تھے ان میں ابو جہل بھی تھے، اس میں ابو جہل بھی تھا، ابو سفیان بھی، عتبہ بھی، شیبہ بھی، ابو لہب بھی، یہ بہت سارے تھے۔ ابو سفیان کا بھی نام آتا ہے، لیکن پوائنٹ کی بات سننا غور کر کے، اللہ پاک نے صرف ابو سفیان کے علاوہ کسی کو ایمان کی توفیق عطا نہیں فرمائی، کسی کو ایمان کی توفیق نہیں ملی۔ اب بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ ابو سفیان کو جو ایمان کی توفیق ملی ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے، اور ہو سکتی کیا یہی ہے، میں اپنی طرف سے کہتا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ ہاں عزیزو، ابو سفیان کے پاس بھیجا فاطمہ کو اور کہا جاؤ ابو
ابو سفیان کو کہو ابو جہل کے پاس چل اور اس کو کہو کہ میری بیٹی سے معافی مانگے، مجھے محمد عربی نے بھیجا ہے، اگر معافی نہیں مانگے گا ابو جہل تو محمد